وہ دنیا کے عظیم باپ ہے میرے آقا، جن کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا عبداللہ کی شکل میں، 3 دن رہا ہاتھ میں فوت ہو گیا۔ دوسرا بیٹا دیا قاسم کی شکل میں، چند ماہ رہا اس کے بعد ہاتھوں میں فوت ہو گیا۔ تیسرا بیٹا دیا ابراہیم کی شکل میں، 6 مہینے رہا، کھلاتے رہے، اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہے، اس کے ساتھ اپنی گود کو گرم کرتے رہے، لیکن 6 مہینے کے بعد اس بچے نے بھی اپنی آخری سانسیں لی۔ 3 بیٹوں کو یہ رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے وہ باپ کے اندر صبر جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی تدفین کر رہا ہے۔ بچی تھی بیٹیاں، 4 بیٹیاں اللہ نے دی تھی، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ صبر کے پیکر کو دیکھو، میں تمہیں صبر پوری زندگی میں بتاؤں گا۔ یہ وہ عظیم باپ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نونہال ننھے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کبھی واویلا نہیں کیا، کبھی ماتم نہیں کیا، شکر بجا لاتے رہے اپنے مولا کا۔ اللہ کے حبیب صبر کے پہاڑ بن کر رہے، لیکن جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، مجھے بتاؤ کیا مکہ والوں نے پریشان نہیں کیا؟ آپ کے گلے میں رومال ڈال کر کے لوگ گھماتے رہے، جس سے میرے آقا کا گلا سوج جاتا تھا۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ پر انہوں نے کچرے ڈالنے کی کوششیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تک انہوں نے سوشل بائیکاٹ رکھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھائے مکہ میں، اپنے گھر کے پاس پہاڑ کی چوٹی میں رہے، چمڑے گلا کر کے کھائے جاتے تھے۔ یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صبر ایوب کو تم نے پڑھا، صبر مصطفیٰ کو بھی دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اولاد دفن ہو گئی، لیکن جب بچیاں جوان ہوتی ہیں تو میرے عزیز ہو، باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہیں، فصل بہار ہوتی ہیں۔ کون باپ اپنی بچیوں کی شادی دیکھ کر کے مسکراتا نہیں، خوشیوں میں رو بھی دیتا ہے۔ بیٹیاں اس کے لیے ایک نہایت ہی قیمتی تحفہ ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جب ہجرت کر کے مدینے میں آئی، اونٹ کے اوپر سے ان کو گھرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حمل سے تھی، حمل گر گیا تھا۔ واپس مدینے میں آئی، بیمار رہنے لگی۔ 1 سال نہیں گزرا تھا، حضور پاک کے سامنے وفات پا گئی۔ خود جنازہ پڑھایا، اپنی بیٹی کو دفن کیا۔ جنگ بدر میں گئے ہیں، اپنی بیٹی رقیہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا تھا۔ حضرت عثمان سے کہا رقیہ بیمار ہے، میری بیٹی کی تیمارداری میں لگے رہو، میں بدر میں ہوں۔ جنگ بدر میں رہے، خبر ملی آقا آپ کی دوسری صاحبزادی رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے آقا صبر کر کے میدان بدر میں رہے، دفن میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ واپس مدینے میں آئے، تیسری بیٹی تھی ام کلثوم، اپنے عثمان ابن عفان کے نکاح میں دیا۔ چند مہینے کے بعد ام کلثوم بیمار ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں یہ تیسری صاحبزادی بھی فوت ہو گئیں۔